پھر آگے دیکھیں اگلی بات جو یہاں پر آئی ہے تشریح الفاحشہ کی آئی ہے. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو کہ آیت نمبر 19 میں سورہ نور میں آ رہا ہے. تشریح الفاحشہ کیا ہوتا ہے؟ جو فحش کام ہے اس کو سپریڈ کرنے میں ہمارا حصہ آ رہا ہے. ہم کہیں نہ کہیں سے کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے وہ بات سپریڈ آؤٹ ہو رہی ہے. دیکھیں نور لانے کے لیے ہمیں گند کو سمیٹنا ہے. اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں یہی کانسیپٹ بہت اسٹرانگلی دے رہے ہیں کہ سمیٹ لو سب باتوں کو، معاملات کو درست کر لو. اب تشہیر الفاحشہ کیسے ہوتی ہے؟ تمام وہ راستے جو کہ ہماری سیکشول ڈیزائرز کو بڑھاتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اس پہ کنٹرول کریں. یہ ہم جو ڈرامے دیکھ دیکھ کے کبھی ادھر گر رہے ہیں ہائے، کبھی ادھر گر رہے ہیں ہائے، کیا بچیاں، کیا نوجوان، کیا بوڑھے، ہر کوئی بیٹھ کے وہاں پر اس طرح سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. کرش کتنے ہیں، چلتے پھرتے کوئی ایکٹر ایکٹریس نظر آ جائے ہم نے ضرور ان کے ساتھ تصویر کھنچا کے سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے، ایسے جیسے ہم ان کے ساتھ ہر وقت بیٹھ کے کوئی ڈنر لنچ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح انٹرنیٹ پہ ہم کیا معاملات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کیا معاملات کر رہے ہیں، کس قسم کا چیزیں اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں، کیسی موویز دیکھ رہے ہیں، کیسی آپ دیکھیں آج کل کے جتنے ڈرامے ہیں، جتنی فلمیں ہیں، بے حد فحش ہے. محبت کے نام پہ وہ ہمیں اتنا حرام دکھاتے ہیں اور وہ ٹاپ ٹرینڈنگ ہے. لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، سارے کانسیپٹس انٹرنلائز کر رہے ہیں اور پھر دیکھنے کے بعد وہاں پہ رکتے نہیں ہیں، کہیں پہ بھی بیٹھتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں تم نے فلاں ڈرامہ دیکھا؟ اگر کوئی کہتے نہیں میں تو نہیں دیکھتی، ہائی یہ تو دیکھ لو. وہ دوسرا انسان کہتا ہے اچھا شاید دیکھ ہی لینا چاہیے. چند سال پہلے کچھ ٹرکش ڈرامے آئے، کسی نے مجھے اتنی دفعہ کہا یہ آپ تو ضرور دیکھیں، آپ تو دیکھیں، اتنا قرآن پڑھاتی ہیں، ہسٹری ہے اس میں. تو میں نے کسی اور سے پوچھا کہ بھئی کیا اس میں واقعی بہت زیادہ ہسٹری ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، صرف مرد عورتیں، ان کا رومانس اور ان کی چال بازیاں، اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایکچول ہسٹری کی بک آپ پڑھیں تو کئی ایسے کیریکٹرز ہیں جن کے بارے میں 1 یا 2 پیجز ہیں. اور وہاں سے خواتین نے کیا سیکھا؟ وہاں سے سیکھا کہ شادیوں پہ ہم نے وہ تھیم والے ٹرکش ڈریسز پہننے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کیا. تو ہم نے لوگوں کو جا کے بتایا، ہم نے سوشل میڈیا پہ اپنے لگایا بھئی یہ میں مووی تھیٹر میں بیٹھ کے یہ مووی دیکھ رہی ہوں، یہاں پہ میں یہ کانسرٹ اٹینڈ کر رہی ہوں. یہ تشہیر الفاحشہ ہم کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں اچھا یہ ماشاءاللہ کافی سینسیبل ہیں، اگر یہ گانے سن سکتی ہیں، یہ فلمیں دیکھ سکتی ہیں، یہ ایسے ڈریس پہن سکتی ہیں، یہ فیشن شو میں جا سکتی ہیں، ہم بھی جا سکتے ہیں. دیٹ شوڈ بی نارمل. پھر تو یہ نارمل بات ہے. کس کمپنی میں ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں؟ تو ہمیں بہت محتاط ہونا ہے. کیا ریکمنڈیشنز ہم دے رہے ہیں، کیا ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو سوشل میڈیا پوسٹ کے معاملے میں بہت کیئرفل ہوں اپنی، بہت زیادہ، کہ آپ اس پہ کیا پوسٹ کرتے ہیں، اس پہ تشہیر الفاحشہ نہیں ہونی چاہیے. کوئی ایسی بات جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے. فرض کریں آپ کی کوئی ذاتی سٹرگل ہے، کسی بھی معاملے میں ہو سکتی ہے، ابھی آپ سے موویز نہیں چھوٹ رہی، ڈرامہ نہیں چھوٹ رہا، یا آپ سے کوئی گیدرنگز ایسی ہیں جو نہیں چھوٹ رہی، لیکن اس کو پوسٹ تو نہ کریں. آپ لوگوں کو تو نہ بتائیں کہ ہم کیا کچھ خود سے کر رہے ہیں. اسی طرح جب ہم اپنی ویسے بیٹھتے ہیں نا، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اس میں بھی محتاط رہیں. فرض کریں کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو بالکل ڈراموں میں، فلموں میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، لیکن کیونکہ وہ اپنی ساس سسر کی بہت خدمت کرتی ہیں تو ان کے اب ساس سسر بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی اس ٹائم پہ سب بچے ہمارے ساتھ بیٹھیں. اب وہ کئی دفعہ بیٹھتی ہیں، مثلا ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کا کوئی کام کری، ان کو کوئی دوائی دے رہی ہیں، کوئی ان کا ویسے بات چیت کے لیے بیٹھی ہیں. اب ان کو بتا رہے ہیں دیکھو اس ڈرامے میں یہ ہو رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہی ہیں، لیکن پھر وہ اس کو پروپیگیٹ نہیں کرتی، اس کے بارے میں آگے بات چیت نہیں کرتی. ہوتا ہے نا گھروں میں، ہمیں کئی دفعہ ہماری سچویشن ایسی ہے، میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں جن کے ہسبینڈ کہتے ہیں میرے ساتھ بیٹھ کے مووی دیکھو. اب ان کی بہت بڑی سٹرگل ہے، ابھی انہوں نے آہستہ آہستہ اس کے اوپر ورک کرنا شروع کیا. ابھی تازہ ان کے ہسبینڈ نے نماز پڑھنی شروع کی ہے، اور وہ کہتی ہیں اگر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ابھی وقتی طور پہ یہ مووی نہیں دیکھوں گی تو وہ مجھے بالکل ہی، وہ تو پھر نماز بھی چھوڑ دیں گے. تو چلے میں آہستہ آہستہ ان کو چھڑواؤں گی، آہستہ آہستہ کیئرفل رہوں گی. تو خود بھی محتاط رویے کے ساتھ. لیکن یہ تو نہ پھر ہم کریں، ہم سب کو بتائیں وہ رات کو میرے ہسبینڈ مووی دیکھ رہے تھے، دوسرا پوچھے کون سی، کہ بہت اچھی تھی تم بھی دیکھ لو. ہم جی اپنی وہ اشاعت کر کے، نشر و اشاعت کر کے سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. پھر یہ کہ انٹرٹینمنٹ کے سورسز ہمارے پاس کون سے ہیں. اگر ہم غلط انٹرٹینمنٹ کے سورسز پہ جاتے ہی نہیں ہیں تو تشہیر الفاحشہ کا ہمیں پھر مسئلہ ہی نہیں ہوگا. ہم سپورٹس میں جائیں، ہم ہیلدی گیدرنگز میں جائیں، ہم اچھی بکس پڑھیں،
اچھی ڈاکیومنٹریز دیکھیں اگر ضرورت ہے دیکھنے کی، آپ کو لگتا ہے اسکرین پہ آپ کا دل چاہتا ہے کچھ دیکھنے کو، آپ تھک جاتے ہیں، آپ سے پڑھا نہیں اتنا جاتا. There are so many things that you can do جس میں تشہیر فاحشہ نہیں ہوگی. اسی طرح فیشن سینس اگر آپ کی اچھی ہے، آپ اچھی طرح ڈریس اپ ہوں، لیکن وہ بھی دکھانے کی کوشش نہ کریں نا، آپ وہ بھی لوگوں کو کس طرح بتا رہے ہیں. اور اس میں پھر دیکھیں جو بات آگے آ رہی ہے نا، آیت نمبر 21 کو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ اب آپ خاص طور پہ یہاں دیکھیں اس میں آگے آ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، کیونکہ شیطان آپ کو حکم دیتا ہے، امر کا صیغہ ہے، یأمر حکم، یہ نہیں کہتا پلیز دیکھیں کر لینا، پلیز پلیز، تھوڑا یہاں سے بازو نیچے، گلا بڑا، بیک بڑی، بیک بہت پیاری لگے گی بالکل ڈیپ کٹ کے ساتھ، تھوڑا سا ناچ لیں، تھوڑا سا آرڈر، ڈو اٹ. تمہاری زندگی نہیں ہے، تمہاری خواہشات نہیں ہیں، تمہارے ماں باپ کتنے کنزرویٹو، تمہارا شوہر تمہاری زندگی کو تنگ کر رہا ہے، دین تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا. nobody will like you, you will be outcasted. اس قسم کی سوچ دیتا ہے شیطان حکم دے کے. اچھا اب سوال یہ آتا ہے 45 done this in the past، پہلے میں نے کر لیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ جو ہو گیا ہو گیا، الا ما قد سلف، پہلے جو گزرنا تھا گزر گیا، کوئی ٹائم مشین نہیں ہے کہ ہم اس میں بیٹھ کے جائیں توبہ استغفار پڑھیں. یہ نہ کیا کریں سب کو بیٹھ کے سنائیں. پتہ ہے میں تو نا آف سلیوز پہنتی تھی اور میرے بال ایسے ہوتے تھے، اور ہاں میں نے ساری وہ والی فلم میں نے 6 دفعہ دیکھی، 12 دفعہ دیکھی، 15 دفعہ دیکھی. اور پتہ ہے میں جب چلتی تھی اور جاتی تھی کالج میں تو سب مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے. اور ایک دفعہ ایک شادی پہ میں نے اس گانے پہ ڈانس کیا تھا. یہ ہم پھر تشہیر فاحشہ کر رہے ہیں. جو ہو گیا اس پہ شرمندگی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا، میرے رب مجھے نہیں پتا تھا. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کسی کلاس میں یا کسی جگہ پہ آپ کو ذکر اس طرح کرنا پڑتا ہے نا، آپ کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں، ریلیٹیبل ہونا چاہ رہے ہیں کہ لک میری زندگی بھی بڑی ڈیفرنٹ تھی، میں بھی پہلے مثلا حجاب نہیں لیتی تھی یا قرآن نہیں پڑھتی تھی یا اس طرح کی گیدرنگز میں بیٹھتی تھی، تو ہم ایک ہلکا سا ذکر کر سکتے ہیں کہ ہاں میں اس طرح کی نہیں تھی، میں تھوڑی ڈیفرنٹ تھی. لیکن مزے لے لے کے بتانا اور اس پہ بات کرنا نہیں ہونا چاہیے. اور توبہ استغفار زیادہ ہونی چاہیے، حسنات بڑھانی چاہیے. سارا دن بس یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے اتنی شرم آتی ہے، مجھ سے تو نماز بھی نہیں پھر پڑھی جاتی. نہیں، نمازیں زیادہ پڑھیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں. آپ کے ٹھیک ہے مجھ پہ شیطانی حملے تھے، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے واقعی کبھی انٹرنلائز نہیں کیا تھا، میں نے واقعی کبھی اس نظر سے نہیں سوچا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ. پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ آ رہا ہے، اور یہ آ رہا ہے آیت نمبر 26 میں. اس پہ بھی لوگ بہت بات کرتے ہیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ خبیث مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے اور پاک طیب مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے. اب یہاں پر بھی لوگوں کو کیا لگتا ہے، مطلب سمجھ نہیں آتی. مثلا کئی دفعہ ہوتا ہے ایک بڑی اچھی خاتون ہے، اس کی شادی جس سے ہوئی ہے، مرد تباہی پھیر ہے، فحاشی کی کوئی حد نہیں، اس نے کراس نہیں کی ہوئی، وہ گلٹ میں چلی جاتی ہے، وہ کہتی ہے پھر میں بری ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ طیب کو طیب ملے گا. یہ کیا ہو رہا ہے معاملہ، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دیکھیں یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شادی سے پہلے I need to work on myself، مجھے اپنے پر کام کرنا ہے. اگر میرے اندر برے ٹریٹس ہوں گے تو میں نیچرلی انکلائنڈ ہوں گی ایسے شخص کی طرف. دیکھیں نا، ایک لڑکی گانے سنتی ہے اور ڈانس فلور پہ ڈانس کرتی ہے، تو اس کو اگر رشتہ آتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا بہت اچھا لڑکا ہے، وہ دیکھتی کہتی ہے یہ تو پکا مولوی لگ رہا ہے، بڑی داڑھی والا، 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے والا، گھٹنوں سے اوپر شلوار، نہیں. یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا، یو ول ناٹ لک فار دیٹ تھنگ، یو ول بی دین ٹوٹلی کنفیوزڈ. ہماری بہت سی بچیاں ایسی ہیں جب دین بھی پڑھ لیتی ہیں، چاہیے ان کو ماڈرن لکنگ لڑکا، لیکن ہو اندر سے مولوی، دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ بہت پکا جڑا ہوا ہو. اب یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا کہ آپ یہ کیسے کریں گے. تو اس معاملے میں پیرنٹس کا بھی کام ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کریں، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر آگے مشکلات بڑھیں گی. پھر اسلام ہمیں کف کا کانسیپٹ دیتا ہے. کف کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ لائک مائنڈیڈ ڈھونڈے. اب دیکھیں کتنی شادیاں اس طرح بربادی کی طرف جاتی ہیں، بچی پردے والی ہے،
والدین ڈیسپریٹ ہیں کہ جلدی شادی ہو جائے، اور رشتہ اچھا ہے اوور آل، لیکن لڑکا کہتا ہے کہ مجھے حجاب ایکسیپٹیبل نہیں، تو وہ اپنی بچی کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، بیٹا تھوڑی دیر کے لیے اتار لو، کوئی بات نہیں، بعد میں لے لینا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی بچی طیب ہے، یا ایون لڑکا کئی دفعہ اتنا نیک ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ دین کو پریکٹس کرتا ہے، لیکن نہیں، اماں کہتی ہے نہیں مجھے تو اتنی خوبصورت لڑکی چاہیے، وہ بیچارہ بولتا نہیں ہے، ماں باپ کا ادب لحاظ کرتا ہے، اور وہ ایسی بچی لے آتے ہیں جو پردہ نہیں کرتی۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ اس معاملے میں تھوڑی برابری دیکھنی چاہیے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں جی پھر رشتے نہیں ملتے، کیا کریں؟ تو دیکھیے جو بعد میں آپ نے مسئلوں کا پیکج گھر لانا ہے، بہتر نہیں ہے کہ پہلے سے ذرا کیئرفل ہو جائیں، اور یہی سورہ نور بتا رہی ہے کلچر صحیح کریں، شروع سے اپنے بچوں کو بربادی سے بتائیں کہ کیا ہوگا۔ اچھا، پھر ایک اور بات آ جاتی ہے کہ اگر فرض کریں یہ معاملہ ہو گیا، جیسے کوشچن بھی ہے کہ وٹ اف آئی ایم انگیجڈ اور میرڈ ٹو سچ اے پرسن، اگر تو منگنی کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے یا نکاح ہوا ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص مثلا شرابی ہے، مثلا بہت زیادہ حرام کاموں میں انوالوڈ ہے، کسی طرح بزنس اس کا حرام ہے، جھوٹ بہت بولتا ہے، عقیدے میں بہت بڑی بڑی خرابی ہیں، تو وہاں پہ تھوڑا سا پاز دے دینا چاہیے۔ پاز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس میں نے نہیں شادی کرنی، کچھ بھی ہو جائے اڑ جانا ہے، اماں ابا کو بھی نہیں بتانا، بس میں نہیں بتا سکتی، بس میں نے جو کہہ دیا نہیں، بس نہیں، ٹرک پہ آ جائیں۔ ٹرک یہ ہے کہ بتائیں کہ کیا باتیں ہیں، کیا مسئلے مسائل ہیں، اور ان کو ٹائم دے دیں حل کرنے کا، 2 مہینے 4 مہینے سال، کسی طریقے سے ان مسائل کو حل کیا جائے، بتایا جائے کہ ان چیزوں پہ میرے لیے کمپرومائز نہیں ہے، لیکن ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوں۔ اگر شادی کے بعد پتہ چلتا ہے، اب یہ زیادہ مشکل سچویشن ہے، تو یہ نہیں ہے کہ کیونکہ میں نے آیت پڑھ لی ہے تم خبیث انسان ہو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو بہت پریکٹیکل بنایا ہے، ورک آن یور سیلف، ورک آن دیٹ پرسن، اس کی اچھائیاں دیکھیں پہلے، اور جو اس کے اندر مسائل ہیں ان کے بارے میں پڑھنا شروع کریں کہ ان مسائل کو کیسے حل کیا جاتا ہے، اس کے لیے دعا کریں، اس کی جو خیر ہے اس کو آؤٹ شائن کروائیں، اور حکمت کے ساتھ معاملات کریں۔ ہاں کوئی کیس ایسا ضرور ہوگا جہاں پر مسائل نہیں حل ہو پا رہے، پھر کیا کرنا ہے؟ ایسی سچویشن میں کیا کرنا ہے؟ پھر گھر والوں کو انوالو کریں، گھر والوں کو لائیں، اور گھر والوں سے بات کر کے اب کیا ہے، اب جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کو لے کر چلیں۔ اور گھر والوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے، ماں باپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے غلط بات پہ اپنی بیٹی کو تباہی کی طرف نہیں بھیجنا، کہ نہیں گزارا کر لو، تمہاری اور بہنیں بھی ہیں، اگر پھر یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا تو ان کی شادی کیسے ہوگی، اب لوگوں میں بدنامی ہوگی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نور والے دیے ہیں۔ آپ علماء کے پاس جب ایسے مسائل کے ساتھ جاتے ہیں، کئی جگہوں پہ وہ کہتے ہیں نہیں ابھی آپ کمپرومائز کریں، کچھ لوگوں کو وہ کہتے ہیں نہیں اب آپ چھوڑ دیں، تو ہمیں ان باتوں کو صحیح طرح سمجھنا چاہیے مضبوطی کے ساتھ۔ پھر گھروں کی انٹریکشنز کی بات آ رہی ہے، جیسے پبلک پلیسز ہیں تو وہاں پر آپ جا سکتے ہیں، اوپن ٹو آل، لیکن گھروں میں نہیں اس طرح جائیں کہ جس کے مرضی گھر میں انویٹ کریں۔ اور آج کل ہم پرائیویسی کو انویٹ کرتے ہیں تھرو یہ میڈیا، جس کو مرضی فون کر دیا، 10 دفعہ کیا، 15 دفعہ کیا، اور کہیں پہ ہم نے جس طرح سے بھی جسے کہتے ہیں نا وہ ان کی تصویریں لگا دیں، ان کے بارے میں کوئی بات پوسٹ کر دی۔ یہاں پہ پھر ایک سوال آتا ہے کہ اگر ان لاز ایسے ہیں کہ میں کیا کروں، میرے کمرے میں گھس آتے ہیں یا پرائیویسی نہیں ہے ان کی طرف سے، اس کو بھی گریجولی باؤنڈری سیٹنگ کے ساتھ اسٹیبلش کریں، ان سے تعلقات اچھے رکھیں، اور آہستہ 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 کچھ ایسا سسٹم بنائیں کہ جب آپ لوگ ہسبینڈ وائف ہوں تو وہاں پہ ان کو پتا ہو کہ اب یہ میاں بیوی کی پرائیویسی ہے، اس میں آپ کو 2 سال 4 سال 5 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ میں نے بہت سی بچیوں کو دیکھا ہے جو قرآن پڑھ لیتی ہیں اور وہ پہلے دن جا کے یوں لائن سیٹ کرتی ہیں۔ دیٹ از ناٹ رائٹ، جسٹ بیکاز آپ نے پڑھ لیا، اب ان کو تو نہیں سمجھنا، تو وہاں پر حکمت کے ساتھ لے کر چلیں۔ جب آپ انسیکیورٹیز کو کم کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو یہ پرائیویسی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہے ہماری سوسائٹی میں ایک لڑکا لڑکی افیئر چلا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ایون اسکرین پہ وہی اماں باپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہائی ان کی کب شادی ہوگی، بھاگ جائیں، بھاگ کے ہی شادی کر لیں۔ لیکن اگر میاں بیوی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کتنے بے شرم ہیں۔ بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں بیٹا تمہیں نظر نہیں آتا تمہاری ایک جوان بہن بھی ہے، تم کیسے بیوی کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس جوان بیوی کو نظر آئے نا کہ یہ حلال ریلیشن شپ ہے، اس میں اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ میاں بیوی ساتھ بیٹھ سکتے ہیں،
ایک دوسرے کو پیار سے مسکرا کے دیکھ سکتے ہیں. یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں بچیوں کو کہ یہ محبت کا سکون کا ریلیشن شپ ہے. لیکن وہ نہیں ہم وہ بتانے دیتے. ہم کہتے ہیں نہیں میاں وہ ادھر بیٹھے اور لڑکی وہ ادھر بیٹھے اور دیکھیں بھی نہ ایک دوسرے کو. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا آگے اب اور احکامات آ رہے ہیں. اب یہ بھی بڑے ضروری احکامات ہیں. یہ کون سے ہیں؟ یہ غض بصر کے ہیں, نظریں نیچی کرنے والے. ان میں ڈفرنس دیکھیں. مرد کے لیے ان آیات میں 2 احکامات ہیں. مرد کو صرف 2 باتوں پہ فارغ کر دیا گیا ہے. یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 30 ہے. اور 31 جو ہے وہ خواتین کے بارے میں ہے. اب دیکھیں اس کی لمبی لسٹ ہے. ہم کہتے ہیں کیا مطلب ہے, کیوں وائی فیمیلز. اور کوئی اور آپ کو آ کے کہتا ہے میں تو تمہیں اسی لیے کہتی ہوں آؤ تم میرے ساتھ, وہ ہم نے ایک NGO کھولی ہے اس کو جوائن کرو, گیٹ لبریٹڈ, یہ والے نعرے لگاتے ہیں. نہیں, آپ کو سمجھنا ہے آئی ایم سو پریشیس, میں زیادہ امپورٹنٹ ہوں, میری زیادہ حفاظت چاہیے. دیکھیں نا جو جتنے بڑے اسٹیٹس پہ ہے اس کی اتنی حفاظت ہے. آپ کی عام جیولری آرٹیفیشل وہ یہیں ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے, گر بھی گئی, اب کہتے ہیں گر جائے. ڈائمنڈ گریں گے تو پھر سنبھال کے رکھنی ہے, حفاظت میں, لاک میں, لاکر میں. تو ہم ہیں امپورٹنٹ, ہم ہیں پریشیس, تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری زیادہ حفاظت کی ہے, مردوں کی نہیں کی. مردوں کو کم کام کا ہے, لیکن سٹارٹ مردوں سے ہوا ہے, بات مردوں سے شروع ہوئی ہے. مردوں کو کیا کہا ہے؟ یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. اور اس میں کیا ہے؟ من کا ورڈ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ آنکھیں نیچی رکھ کے ٹکریں مارتے رہو ادھر تک. ہم اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں, مطلب یہ کیا مطلب ہے نیچے آنکھیں رکھیں گے تو مطلب کیسے دیکھیں گے اور کیسے کچھ کریں گے, یہ نہیں کہا گیا. اس میں کہا گیا نگاہیں نیچی رکھنی ہیں, اور نگاہیں جو نیچی رکھنی ہیں ان میں سے آؤٹ آف سرٹن گیزز. تو میں ینگ بچیاں جب ہوتی ہیں بیٹھی تو میں ان کو اس طرح بتاتی ہوں کہ دیکھیں مثلاً آپ کالج میں پڑھ رہی ہیں, یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں, آپ کے میل ٹیچر ہیں, اب آپ پڑھ رہی ہیں میتھس ہے, کوئی اور سبجیکٹ ہے بڑا ڈیفیکلٹ, آپ اسی کی ٹیکنیکلٹیز سمجھ رہی ہیں. اب سر پڑھا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہی ہیں سر کچھ ایکویشن لکھ رہے ہیں بورڈ پہ, اور آپ کہتی ہیں ہائے سر پہ یہ رنگ کتنا اچھا لگ رہا ہے. بس یہ خیال آیا نہیں نا, یہ یغضوا من ابصارہم, نگاہیں نیچی. جہاں پہ فزیکل اٹریکشن محسوس ہو, کئی دفعہ ہوتے ہیں آؤٹ آف نو ویئر, اسکرین پہ کوئی ہے, گھر میں کوئی ہے, کسی سے آپ ملتے ہیں, آپ تبھی نہیں اس کے بارے میں سوچ رہے, لیکن دل میں ایک سافٹ کارنر فیل ہوا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری سائیکی کو کتنی خوبصورتی سے ٹچ کیا نا, وہاں پہ نگاہیں نیچی کر لیں. اب اس میں ایکسیپشن بھی ہیں, مثلاً شادی کے لیے دیکھیں, ہم نہیں دیکھتے, منہ بنا کے بیٹھتے ہیں, ہم کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھنا, مجھے گائے بھینس بکری سمجھا ہوا ہے, جو مرضی آتا ہے دیکھتا ہے. آپ بھی دیکھیں, آپ کو اجازت دی گئی ہے, کہا گیا ہے کہ اٹریکشن محسوس ہوتی ہے تو دیکھو, غور کرو, بلاکس کے ساتھ نہ جاؤ. کورٹ میٹرز میں دیکھنا پڑے گا کئی دفعہ مرد کو عورت کو, عورت کو مرد کو, کہ بھئی یہی ہے وٹنس, ہم کہ نہیں میں نہیں دیکھ سکتی, میرے نگاہیں نیچی رکھنی, دیکھنا پڑے گا. ڈاکٹر کی کنسلٹیشن میں کئی دفعہ دیکھنا پڑتا ہے, ڈاکٹر کو دیکھنا پڑے گا, یا پیشنٹ کو ڈاکٹر کو دیکھ کر بات کرنی پڑے گی. اب کتنی ریئلسٹک طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے, غض بصر سمجھ آ گیا آپ کو. اور دوسری بات کیا کی گئی, اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کریں. اس میں زنا کا کانسیپٹ جو ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں کا دیکھنا بھی زنا ہے, ہاتھ بھی زنا کر سکتے ہیں اگر غلط کام کریں, چلنا بھی زنا ہو سکتا ہے, بولنا بھی زنا ہو سکتا ہے. زنا یہی نہیں ہے کہ جو الٹیمیٹ ایکٹ ہے انٹیمیسی کا یا فزیکل ایکٹ ہے, یعنی ہمارے باڈی پارٹس کچھ ایکشنز ایسے لے سکتے ہیں جو زنا کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں. ہمیں اس معاملے میں بھی محتاط ہونا ہے. اسی لیے مرد اور عورت کے سطر کا کانسیپٹ دیا گیا. سطر کیا ہوتا ہے کہ وہ بیئر منیمم پارٹ جو ایک مرد اور عورت کو ضرور کور کرنا چاہیے. جیسے مرد کا مرد سے بھی سطر ہے, وہ ناف سے لے کر یہ نی تک ہوتا ہے, گھٹنے تک ہوتا ہے. جیسے اب سپورٹس چینل آپ دیکھیں, یا سوئمنگ کاسٹیوم, اگر مرد نے مردوں کے ساتھ ہی وہ سوئمنگ کر رہا ہے لیکن اس کا ناف سے لے کر گھٹنے تک کور نہیں ہو رہا, تو وہ سطر نہیں کور ہو رہا, یہ اس کے لیے گناہ لائے گا, اس کو کور کرنا ہے وہ. اسی طرح عورت کا مرد کے ساتھ سطر ہے. کتنا سطر ہے؟ جو نماز کا لباس ہے, یعنی عورت کو اتنا بیئر منیمم ایک کسی بھی مرد کے سامنے کور کرنا ہی کرنا ہے. نماز میں ہمارے بال نظر آ سکتے ہیں سر کے؟ نہیں. تو کسی بھی نامحرم کو ہمارے بال نہیں نظر آنے چاہیے, ہمارے بازو نہیں نظر آنے چاہیے, کیونکہ آپ کے بازو بھی کور ہوتے ہیں نا, ہاتھ صرف نظر آتا ہے, پاؤں نظر آتا ہے. یہ ہمارا سطر ہے ایک مرد کے ساتھ.
پھر عورت کا بھی عورت سے ستر ہے، وہ کون سا ہے؟ جو مرد کا مرد کے ساتھ ہے. کیوں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کے سامنے میں اپنے اپر باڈی پوری ایکسپوز کروں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا نیچرلی ہمیں یہ ستر دیا ہے. ایک عورت نے فیڈ کرانا ہے بچے کو، تو ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی جگہ بیٹھی ہو، وہ فیڈ کرا رہی ہے، کسی اور عورت کی وہاں پہ نظر پڑ جائے، اس کو وہاں پہ اس کو آسانی دی گئی ہے کہ تم کمفرٹیبل ہو کر اپنے بچے کا خیال رکھ سکو. لیکن یہ نہیں ہم کر سکتے. ہاسٹل میں ہیں تو ہم کہ تمہاری باڈی بھی میرے جیسی، میری باڈی بھی تمہاری جیسی، کیا فرق پڑتا ہے، میرے سامنے ہی شرٹ چینج کرو، اتارو. جو بھی کرتی ہیں بچیاں اس سے کوئی پرواہ نہیں کرتی. آج کل دیکھیں سوشل میڈیا پہ اماں ابا کو نہیں پتا ہوتا کیسی کیسی موویز بنا کے، پکچرز بنا کے ڈال رہے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، اس میں ہم ستر نہیں کور کر رہے. تو یہ بات بتائی گئی. اس سے آگے پھر زینت کی بات آئی جو آیت نمبر 31 ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. 2 دفعہ اس آیت میں زینت کا ذکر آیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ زینت کی چیزیں ایکسٹرنل ہیں جو ظاہر ہو جائیں گی. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی اگر آپ کی ہائٹ اچھی ہے، آپ کا فگر اچھا ہے، یا آپ کے کمپلیکشن اچھا ہے، آپ کی کوئی بھی ایسی بات ہے آپ کے فیچرز میں جو نیچرلی آپ کے اندر موجود ہے جو کسی مرد کو اٹریکٹ کر سکتی ہے. اب آپ کیا کریں، اپنے آپ کو ڈبے میں ڈال کے جائیں؟ ایسے تو نہیں کہا گیا نا. وہ نظر آئے گا، وہ لوگوں کو پتہ چلے گا دور سے دیکھنے میں، چاہے آپ جتنا بھی کور کریں لوگوں کو پتہ چلے گا یہ خوبصورت عورت ہے، یہ اسٹائلش ہے، یہ ایسی ہے. وہ اٹریکٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یا آپ نے کوئی لباس ایسا پہنا ہے، کور کیا ہے، لیکن اس کا کلر اچھا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہا گیا کہ کالا ہی پہننا ہے اور چٹا ہی پہننا ہے، یہ نہیں کہا گیا. تو وہ نظر آئے گا. الا ما ظہر منہا، جو نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اپنی زینت کو کور کرو. اب اس میں بھی بہت ساری چیزیں، مثلا میک اپ کتنا دکھانا ہے، یہ زینت ہے. اسی طرح سے آپ کی جو شیپ باڈی کی ہے، ایک تو ہے لیکن آپ اس کو نمایاں کتنا کر رہے ہیں، وہ زینت ہو جائے گا. کلرز کہاں کیسے پہن رہے ہیں، آپ خود اتنے فلورسنٹ برائٹ کلرز پہن رہے ہیں کہ وہ نظر آ رہے ہیں. جیولری آپ کیسی پہن رہے ہیں. اس کانسیپٹ کو انشاءاللہ ہم آگے تھوڑا سا جب سورہ الاحزاب کریں گے اس میں بھی کور کریں گے. اب اس میں اسی آیت میں آگے کیا آ رہا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے خمر کو کہاں ڈالو، اپنے سینوں پہ ڈالو. خمر کی یہاں پہ بات کی گئی ہے. تو یہاں پر ہم نے جس کانسیپٹ کو پھر سمجھنا ہے وہ کیا ہے، وہ ہے خمر کا. یعنی یہ ایک ڈریس کوڈ ہے جو ہمیں یہاں پہ سمجھایا گیا ہے. یہ کون سا ہے؟ جیسے اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں، یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اسکرین پہ؟ ساکس. کہاں پہنتے ہیں؟ پکی بات ہے. اچھا، یہ کیپ کہاں پہنتے ہیں؟ سر پہ. اور یہ شرٹ کہاں پہنتے ہیں؟ اپر باڈی پہ. یعنی جیسے ہی آپ کو میں نے ایک تصویر دکھائی یا نام بھی میں بول دوں، میں آپ کو کہوں جی ساکس کہاں پہنتے ہیں، آپ یہ تو نہیں کہیں گی مطلب سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں چل رہا. کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عربک نہیں آتی، نہ عربک ڈکشنری میں سے ہم کہیں کوئی چیز دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ آیا ہے کہ وہ اپنی خمر جو ہیں اپنے سینوں پہ ڈال دیں. تو خمر عربک میں اس لباس کو کہتے ہیں جو آپ کے پورے سر کو کور کرتا ہے. ہیڈ کورنگ ہے. اس ہیڈ کورنگ کو اس طرح سر پہ رکھنا ہے کہ وہ آپ کے سینوں کو بھی کور کرے. یا تو آپ نے ہیڈ کورنگ کو صرف سینے کور کرنے کے لیے استعمال کیا اور آپ نے کہا کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ سر کو کور کرنا چاہیے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے. وہ اس لیے آپ کو نہیں پتا چل رہا کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ساکس کو پاؤں میں پہنتے ہیں، کیپ کو سر پہ رکھتے ہیں اور شرٹ کو اپر باڈی پہ پہنتے ہیں. یعنی اگر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اچھا یہاں پہ تو خمر کی بات ہو رہی ہے جو سر کے اوپر آتا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ اس کو ایسے پہنا جائے کہ آپ کا سینہ بھی کور ہو، تو پھر آپ دوپٹے کو یا اسکارف کو یا جو بھی ہیڈ کورنگ لیں گے اس کو اس طرح پھیلا کے لیں گے کہ آپ کی چیسٹ ایریا بھی کور ہو. اب یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں اسٹیپ وائز سارے ٹارگیٹس آ رہے ہیں کہ ہاؤ یو ہیو ٹو ورک آن یور سیلف. پھر اگلا کانسیپٹ آ گیا محرم نان محرم کا. کتنے زیادہ کانسیپٹس ہیں، اور دیکھیں خرابیاں ہماری سوسائٹی میں کہاں تک جا رہی ہیں. اب یہاں پہ کچھ پرماننٹ محرم ہے، ہسبینڈ ہے، والد ہیں، فادر ان لا ہیں، بھائی ہیں، بھانجے بھتیجے ہیں،
چاچا ماموں اور رضاعت کے جو ریلیشن شپ ہیں. لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیے گا ان ریلیشن شپس میں بھی فرق ہوتا ہے. مثلاً ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہے اور اس کے فادر ان لا جو ہیں وہ بڑے شوقین مزاج ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, ڈانس فلور پہ ڈانس کر لیتے ہیں, تو ان کے معاملے میں محتاط رہیں گے. ایون آج کے دور میں نے کئی بھائیوں کو دیکھا, ماموں کو دیکھا, چچا کو دیکھا, تایا کو دیکھا جو بہت شوقین ہے. آپ کو آپ کی سینس ہونی چاہیے کہ یہاں پہ چاہے بھائی بھی ہے لیکن دوپٹہ لے کے جانا ہے, جوان بھائی ہے, کور کر کے جانا ہے, محتاط رہنا ہے. بہت سے ہاسپٹلز میں ہم دیکھتے ہیں ریپس دیکھے ہیں سگے والد سے, سسر سے, ماموں سے, کیسز آتے ہیں ہمارے پاس ہاسپٹلز میں. تو ان میں یہ نہیں ہے کہ وہ محرم ہے تو کھلی چھٹی ہے, بن ٹھن کے ان کے آگے ہم پھر رہے ہیں. وہاں پہ بھی محتاط رویے کے لیے کہا گیا ہے. ٹیمپرری ریلیشن شپ میں محرم میں ایسے آ جاتے ہیں جیسے خالو ہیں, پھپھا ہیں. ٹیمپرری کیا ہے, کیونکہ یہ ابھی رشتے میں ہیں تو ان سے شادی نہیں ہو سکتی, لیکن اگر وہ رشتہ ٹوٹے تو کیا ہوگا, تو یہاں پہ بھی اپنی لمٹس پہ قائم رہنا ہے. آپ کو اس طرح کی چارٹس مل جائیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے کون محرم ہے کون نہیں محرم, کس کے سامنے حجاب پہننا ہے کس کے سامنے حجاب نہیں پہننا. اور یہاں پہ 2 باتیں بتا دی گئی. سرونٹس ریڈ زون ہے, مطلب گلے میں دوپٹہ ڈال کے, بلکہ دوپٹہ سائڈ پہ رکھ کے کچن میں مجھے گرمی لگتی ہے, روز کک بدل رہا ہے, اس کے سامنے محتاط رہنا ہے. ینگ بوائز ہیں ان کے سامنے محتاط رہنا ہے, یہ تو میرے بچوں کی طرح ہے, میرے بھائی کی طرح ہے, محتاط رہنا ہے. کزنز محرم نہیں ہیں, مائی بیسٹ بڈی ہاتھ ملا رہے ہیں. اسی طرح ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز محرم نہیں ہیں. ڈریس کوڈ کی پابندی ان کے ساتھ لاگو ہوتی ہے ہماری. اور اس سے اگلا کیا سٹیپ ہوگا وہ انشاءاللہ ہم سورہ الاحزاب میں پڑھیں گے. پہلے جو لوگ یہاں تک نہیں ہیں پہلے اس کو کمپلیٹ کریں. باہر والے لوگ نان محرم ہیں, چائلڈہڈ انکل, وہ کہتے ہیں لو تم تو میری گودوں میں کھیلی ہوئی ہو, اب تم مجھ سے پردہ کرو گی, اب تم میرے آگے اس طرح سے آؤ گی. آنا پڑے گا, اللہ کا حکم ہے. نیبرز ہیں, اسی طرح ٹیچرز ہیں. اچھا شادیوں میں جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بالکل ہم نے آپ کے لیے سیپریٹ رکھا ہے, ڈاکٹر کمل اتار دیں اپنا حجاب جلباب اور یہ سب کچھ. میں کہتی ہوں یہ جو ویٹر پھر رہے ہیں یہ تو ویٹر ہیں, وہ مرد نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کلاس فیلوز بڈیز ہیں. عورتوں کے سامنے بھی محتاط ہونے کے لیے کہا ہے, جن کا یعنی کیریکٹر دیکھنا ہے ان عورتوں کا, وہ آپ کی خوبصورتی کو ڈسکرائب نہ کریں. دیکھیں نا, آپ بہت محتاط رہتی ہیں, آپ لیڈیز کی گیدرنگ میں ڈریس اپ ہوئی ہیں اور وہ گھر جا کے اپنے ہسبینڈ کے سامنے کہتی ہیں ہائے ہائے آج میں نے ان کو دیکھا. آپ اس بندے کو آئیڈیاز دے رہی ہیں اور لوگوں کے سامنے جا جا کے ان خواتین کی خوبصورتی کو بیان کریے, تو وہاں پہ بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسی خواتین کے سامنے. پھر باڈی لینگویج کی بھی بات آ گئی کہ باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے, کیٹ واک کرتے ہوئے نہ جائیں, اٹھلا کے نہ چلیں. پھر آپ دیکھیں یہ بات کی گئی ہے کہ یہ خرابیاں اس لیے ہوتی ہیں جب شادی نہ ہو. ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, یعنی کہ 15 لاکھ 20 لاکھ کمانا شروع کرے, لیٹسٹ گاڑی ہو, بڑا سا گھر ہو, الگ رکھ سکے, یہ ضروریات پوری کر سکے, پھر شادی کریں گے. اس میں تباہیاں ہو رہی ہیں, زنا بڑھتا جا رہا ہے, اور جو ہم نے مسائل دیکھے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو یہاں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان کا نکاح کریں, حتی یغنیہم اللہ من فضلی, اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. آپ یہ نہ سوچیں کہ سارے ریسورسز آ جائیں گے تو پھر ہم شادی کریں گے. اور اسی سے آپ دیکھیں یہ ساری چیٹ سب چیزیں جو ہیں وہ آگے جاتی ہیں. اور ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایڈوائز کی تھی, جو لوگ ابھی نکاح نہیں کر سکتے روزے رکھیں. اور پھر اس کے بعد جو خوبصورت بات آئی ہے نا, اللہ کے نور کی بات آئی ہے. اصل پتہ ہے کمی کس چیز کی ہے, اللہ کا نور نہیں ہے ہماری زندگی میں. اور یہ نور کہاں ہے, اس کی مثال پوری دی گئی ہے کہ جیسے ایک نیش ہے اور اس کے اندر ایک لیمپ ہے, اس میں ایک روشنی ہے, اور اس میں اولیو آئل ڈالا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ روشن ہوتا ہے. وہ روشن ہوتا ہے تو خوبصورت بھی لگتا ہے, سارے ماحول کو روشن کرتا ہے. تو یہاں پہ کہا گیا کہ ہمارا دل بھی نا ایسے ہی ہے, یہ ایک تاک کی طرح, نیش کی طرح ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ صلاحیت دی ہے, وہ فطرت دی ہے, وہ انوائرمنٹ دی ہے کہ ہم صحیح بات سیکھ سکتے ہیں. اس کو ہم نے پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے, وہ اس گلاس سے, ماحول سے پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کو تیل کیسا دینا ہے, کون سی باتیں اندر لے کر جانی ہے, جو جیسے اولیو آئل پیور ہے نا, وہ ٹریش اندر لے کر جائیں گے تو ٹریشی باتیں کریں گے. پھر مثال دی گئی ہے, کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں دنیا میں جیسے سراب ہے, نہیں کچھ نہیں فرق پڑتا,
اور جب قریب جاتے ہیں تو all that glitters is not gold. روز ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو گلیمر کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہو رہے ہیں، وہ اپنی زندگی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، اور ہمیں جو نور دیا گیا ہے ہم اس سے دور، کوسوں دور بھاگتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس سے میری زندگی تنگ ہوگی. اور پھر اس کی مثال یہ دی گئی، اس مثال کو بھی بہت غور سے پڑھنا ہے آپ نے. جو لوگ اپنی تنگی کی زندگی گزارتے ہیں اس کے اپوزٹ جتنے احکامات ہم نے پڑھے اس کے اپوزٹ رہتے ہیں نا، وہ ایسے ہیں جیسے سمندر کی بھی گہرائی جہاں کوئی روشنی کچھ نہیں آ رہی. آپ دیکھیں یہ ایک ابھی وہ جو گئی ہے ٹائٹینک دیکھنے، ختم، وہاں تک کوئی جا کر نہیں حال پوچھ سکتا ان کا. اور اوپر بھی بادل، ظلمات پہ ظلمات، اندھیروں پہ اندھیرے ہیں ان کی زندگی میں. تو ایک عورت اپنی زندگی میں کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ میری عزت کی جائے، میں سکون سے رہ سکوں، میں سوسائٹی میں انٹیگریٹڈ ہوں، میری تعلیم اچھی ہو، میں اگر کام کرنا چاہوں اچھی طرح رہوں، میں خاندان میں اچھی طرح رہوں. اور یہ احکامات ہمیں وہیں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا. اس کے بعد جو آیات آتی ہیں آپ دیکھیں منافقین کا بھی ذکر آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات آئی ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر آیا، اور کہا گیا جو کوئی خشیت اختیار کرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیا فارمولا ہے یہاں پہ؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، دو کام کرنے ہوں گے، سنیں، عمل کرنا شروع کریں. اپنا گیپ دیکھیں. اب گھروں میں 3 اوقات بتا دیے گئے ہیں جو میاں بیوی کے پرائیویسی کے اوقات ہیں. کون سا؟ صبح فجر سے پہلے، پھر دوپہر کو جب وہ ریسٹ کر رہے ہیں وہ کمفرٹیبل اس میں ہیں، اور پھر رات کے بعد. ایسے اوقات کے لیے بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے. بچے غد بصر کے لیے کیوں ٹرین نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ بچپن سے ہم ان کو ٹریننگ نہیں دیتے ہیں. یہ کپلز کی پرائیویسی کے ٹائم ہے. پھر یہاں پہ سوال آتا ہے اگر میرے گھر میں یہ سسٹم نہیں ہے تو آہستہ آہستہ کریں، آہستہ گریجولی سسٹم کو اسٹیبلش کریں، دیکھیں کہ کہاں کہاں مسئلے ہیں. اور پھر یہ کہ بچوں کے لیے ایکسیپشن ہے کہ بچے چھوٹے بھاگم دوڑ کر کے آ جاتے ہیں، آپ آہستہ آہستہ ان کو سکھاتے ہیں. پھر بوڑھی عورتوں کا ذکر آیا کہ وہ اپنا لباس تھوڑا لوز رکھ سکتی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، اب ان کو زینت کا شوق نہیں ہے. شرط بتائے گی زینت. اب آپ دیکھیں میرے جیسی ایک آنٹی ہیں، اب وہ کہتی ہیں میں تو وہ بوڑھی عورت ہوں، اب میرے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، میں بس ویسے گلے میں دوپٹہ ڈال کے درزی کے پاس جا رہی ہوں، میچنگ بیگ، جوتی، جیولری اور لیسز کی اور ڈیزائننگ کی بھرمار کرنے. نہیں جی، اگر آپ کو اتنا شوق ہے اور آپ غضب کا ڈریس اپ ہوتی ہیں تو پھر آپ کے اوپر حجاب کی پابندی ہے، چاہے آپ 80 سال کی بھی ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اور ساتھ بات ختم ہو رہی ہے اس پہ کہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے فیملی میلز کی بات کی گئی کہ ان کا مطلب یہ نہیں ہے. میں نے کئی بچیوں کو دیکھا ہے وہ پھر کیا کرتی ہیں، شادی ہوئی کمرے میں بند، تمہارے بھائی باہر ہیں، تمہارے گھر والے عجیب طریقے سے ملتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، ہم نے نہیں کسی سے ملنا، مجھے الگ گھر لے کر دو. کہا گیا انٹیگریٹڈ رہو، اپنی باؤنڈری سیٹ کر لیے، اپنا ڈریس کوڈ سمجھ لیے، اپنی لمیٹیشن سمجھ لیے، انٹیگریشن کے ساتھ فیملیز میں رہو. وہاں پہ دیکھیں محرم کا بھی ذکر آیا، نان محرم کا بھی ذکر آیا، پارٹیز ہوں گی، آنا جانا ہوگا، کسی سے ملاقات ہوگی، تو پتہ ہو کہ کیسے میں نے وہاں پر رہنا ہے. تو بات ہم اس پہ کیا ختم کرتے ہیں؟ اموڈسٹی کو، بے حیائی کو بے حیائی کہنا چاہیے، جو نور نہیں ہے نا اس کو نور نہیں کہنا چاہیے. اور سوشل سکلز ہمیں آنے چاہیے، اسٹرانگ سوشل سکلز کے ان معاملات سے کیسے ڈیل کرنا ہے، پلاننگ کرنا چاہیے. اپنا دوست خود بننا چاہیے اپنے فائدے کے لیے، صرف لوگوں کے پریشر کی وجہ سے اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپنا سر نہیں کور کر سکتی، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، جو مرضی کہے کوئی. اسی طرح سے ماڈسٹی کو ماڈسٹی کہنا چاہیے، بے حیائی کو بے حیائی کہنا چاہیے. اسرٹیونیس ہمیں آنی چاہیے، جتنے ہم اسرٹیو ہوں گے ہم اپنے معاملات کو اتنی اچھی طرح سے سمیٹ سکیں گے. بار بار اس صورت کو پڑھیں اور دیکھیں آپ کی لائف میں کیا گیپس ہیں، اور بیبی سٹیپس لیں. مے بی آپ کو 6 سال لگیں کسی لیول پہ پہنچتے ہوئے، لیکن آج آپ نے کام کرنا شروع کیا اور اللہ سے مدد مانگی تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور جو کمی کوتاہی رہے گی کیا کرنا ہے؟ اللہ سے کثرت سے توبہ استغفار کرنا ہے، لیکن صحیح کام نہیں چھوڑنا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.